کہ کلمے کے نام پہ بننے والے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے، جس نے کیا ہے، جس کا نام معلوم ہے یا جو پیچھے رہ کے کھلواڑ کرتا رہا، سب اپنے انجام کو پہنچیں گے، بچ نہیں سکتے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن میرا جو سوال ہے وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کتنی انہوں نے ٹھوکریں کھانی ہیں، کتنے تجربات اور کرنے ہیں انہوں نے۔ ایک اویلیبل ہوتا ہے، وہ بات سمجھتا ہے تو دوسرا کندھا پیش کر دیتا ہے، دوسرا بات سمجھتا ہے تو ایک اور پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنا کندھا پیش کر دیتا ہے، پھر ہم ایک دوسرے کو خوب گالیاں دیتے ہیں، گھوسے مارتے ہیں، ایک دوسرے کو اڑنگے دیتے ہیں۔ کسی ایک سیاسی جماعت نے اپنے اندر جمہوری عمل جو ہے اس کو زندہ اور تبندہ نہیں رکھا جیسا رہنا چاہیے۔ اختلاف ہوتا ہے، ہم بڑی بڑی سخت بات کرتے ہیں اپنی جماعتوں میں، سنا بھی جاتا ہے، لیکن جو معیار چاہیے وہ معیار نہیں ہے۔ پھر نظریہ ضرورت والے ججز ہیں، وہ 4 جاتے ہیں 2 اور آ جاتے ہیں، ان سے بھی جان نہیں چھوٹتی ہے۔ ایسے ایسے فیصلے آتے ہیں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے ایسے فیصلے آتے ہیں جو ملک کو اربوں ڈالر کا ٹیکہ لگ جاتا ہے، انہیں کوئی نہیں پوچھتا، وہ پوتر ہے، انہیں پوچھا ہی نہیں جا سکتا، توہین لگ جائے گی آپ کے اوپر۔ اب تو وہ وقت آ گیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان پہ توہین لگائی جائے، کیونکہ ملک کی توہین تو نہ کی جائے، آئین اور جمہوریت کی توہین تو نہ کی جائے۔ کوئی اپنے رشتہ داری کی بنیاد پہ فیصلے دیتا ہے، کوئی اپنے چیمبر کی بنیاد۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے ہم میں سے بہت سارے، یہاں آ کے ہاتھوں پاؤں سے کام کرنا پڑا۔ ہم غدار ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہ ملک بنایا ہے؟ تو فیصلہ تو ہم نے کرنا تھا کہ پاکستان کدھر جائے گا، فیصلہ کوئی اور کرتا رہا یہاں پہ۔ یہ قبول نہیں ہے، بالکل بھی یہ ناقابل قبول ہے۔ اور افسوس ہے اور تف ہے شہباز شریف تمہارے اوپر، تف ہے تم پہ کہ جو بات میاں نواز شریف کو سمجھ آ گئی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ چلو تم نے ایک بار واردات کر لی، ایک بار تو سبوں نے واردات کی، تم پھر واردات کرنا چاہتے ہو؟ کتنے اممیچیور آدمی ہو تم، کتنے سطحی شخص ہو تم، کتنا افسوس ہے۔ کیا میں آپ کو سمجھتا تھا اور کیا آپ نکلے ہیں، کتنا تعلق تھا آپ کے ساتھ، کیا کیا آپ نے؟ جھوٹی جھوٹ، جھوٹی جھوٹ، جھوٹی جھوٹ، گند ہی گند، اتنا گند۔ تو میں آج کے دن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جان چھڑانی ہے اس عذاب سے، جو عذاب بار بار آ جاتا ہے پاکستان پہ، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں، تو پھر سیاسی جماعتیں مہربانی کر کے رحم کریں، اپنے اندر الیکشن کروائیں، الیکشنوں کے ذریعے قیادت کے فیصلے کریں۔ غلط فیصلے کرتے ہیں ہم ٹکٹوں کے، کوئی نظام ہی نہیں ہے سیاست میں، نیچے سے ریکمنڈیشن ہی نہیں آتی ہے، وہ ویسے ہی ایم پی ایم ایل اے آ جاتے ہیں، وہ آ کے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، مشکل ٹائم پہ ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ کتنی بار یہ تجربہ کرنا ہے؟ اب بس ہو گئی ہے یار۔ جوان جہان تھے، ٹین ایجر تھے جب آئے تھے، میں 60 سال کراس کر گیا ہوں، ابھی بھی نہیں بولنا تو کب بولنا ہے؟ قبر میں جا کے بولیں گے؟ بولنا پڑے گا۔ یہ جمہوریت ہے، اس کو خراب کون کرتا ہے؟ اس کو خراب وہ کرتے ہیں جو مارشل لاء لگاتے ہیں، اس کو خراب وہ کرتے ہیں وہ ججز جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتے ہیں۔ تم ہو کون؟ تم کیسے انصاف نہیں دو گے؟ نہیں دیا انصاف۔ میں نام نہیں لیتا، جیلوں میں جب آپ لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بن جاؤ اور فارورڈ بلاک بناؤ، شرم آتی ہے؟ ارد گرد ہیں ہمارے کردار۔ میں نام نہیں لیتا، جب آپ کو پوچھیں کہ کہاں سے الیکشن لڑیں گے، آپ نے اپنے حلقے سے، اور آپ اس کے بعد کہیں وہ تو آپ ہار جائیں گے، آپ کو کس نے بتایا تھا کہ ہم ہار جائیں گے؟ یہ تو آپ نے کام کیے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں بولے نہیں لوگ کیوں نہیں بولیں گے؟ لیکن آج میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، آج نہیں میں کئی دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری اب سیاستدانوں پہ 100% پڑ گئی ہے۔ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا سازش کے تحت کیا کیا تھا خان صاحب نے؟ کیا گناہ تھا عمران خان کا کہ وہ جدید پاکستان بنا رہا تھا؟ اس نے میرٹ کی، پاسبانی کی، اس نے پاکستان میں 5.8 جی ڈی پی لے کے آیا، ہر جدت کو لے کے آئے۔ تو یہ تو ہوتا رہے گا آئندہ بھی اگر سیاستدان سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے، الزامات کی سیاست کریں گے۔ یہ گلے میں ڈھول پڑے گا سیاستدانوں کے، تاریخ جو ہے وہ پولیٹیشن کو پوچھتی ہے، تو سیاستدان پھر اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر لیں نا، کریں ایک مساق جمہوریت کو ایکسٹینڈ، کیوں نہیں کرتے؟ میں جانتا ہوں اچھی طرح کوئی کسی کو سیاست سے مائنس نہیں کر سکتا، سزاؤں سے کوئی پولیٹیشین مائنس نہیں ہوتا، ورنہ ملائیشیا میں انور ابراہیم مائنس ہو جاتا، کوئی مائنس نہیں ہوتا، لیکن خجل خراب ہوتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سول سرچنگ کرنی چاہیے سنجیدگی کے ساتھ، میری جماعت سمیت سب، کہ ہم کھڑے کہاں ہیں؟
ہمارا نیریٹو کیا ہے, پاکستان کے مستقبل کو کیسے لے کے جانا ہے. ہر جماعت کو اپنے اندر جمہوری ادارے بنانے چاہیے جو نہیں بنائے جا رہے, اپنے دفاتر قائم کریں, گراس روٹ لیول تک جائیں, اپنے پولیٹیکل ورکر کے ساتھ مکالمہ کریں, کوسچن آنسر سیشن کریں, اس لیول پہ جمہوریت کو لے کے جائیں کہ ریکمنڈیشن کون ٹکٹ لے گا, کونسلر کا, ایم پی اے کا, ایم این اے کا, نیچے سے آئے. یہ ڈویبلز ہیں, یہ ہم نے کئی بار لکھ لکھ کے تجاویز دی ہیں, کوئی پارٹی نہیں کرتی, کوئی مین سٹریم پارٹی نہیں کرتی. ڈائناسٹک پالیٹکس پاکستان کا مستقبل نہیں ہے, اور ڈائناسٹک پالیٹکس جو ہے یہ بھی آتی ہے مارشل لاؤں کی وجہ سے, کیونکہ جب لیڈر کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں, اس کے پورے خاندان کو آپ رگڑ دیتے ہیں, ساتھ والے بھاگ جاتے ہیں, اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنے قریب ترین لوگوں پر ٹرسٹ کرے اور اپنی فیملی پر ٹرسٹ کرے, کیونکہ اس کا نیریٹو لے کے پھر فیملی چلتی ہے. سو یہ گناہ بھی ان کے سارے جو لیڈروں کی ڈاؤن سائزنگ کرتے ہیں. مگر لیڈران کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی جماعتوں کے اندر جمہوری انتخابی سیاسی عمل کو چلائیں, اپنا نیریٹو ڈیموکریٹک نیریٹو لے کے جائے گا. اور پھر یہ تو پنجاب ہے, یہاں آپ کھل کر بات کر لیتے ہیں. چھوٹے صوبے ہیں جن کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہوتا. عمران خان صاحب لڑائی رکھیں, آپ آخری بات ضرور لڑیں, اپنا نیریٹو بھی بنائیں, ہم بھی لڑیں گے, ہم اپنے نیریٹو کے ساتھ لڑیں گے. میں آج کے دن یہی کہنا چاہتا ہوں, سیاسی جماعتوں کو جمہوری عمل تیز کرنا پڑے گا, سیاسی قوتوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی. اگر ہم آپس میں بات کریں, مکالمہ کریں, ہم مستقبل کی راہ متعین کریں, بحث پارلیمان کے اندر کریں, لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پھاڑیں گے, ایک دوسرے کو گھسیٹیں گے, تو کبھی کسی وقت پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس زرد جمہوریت سے کوئی زیادہ توقعات بھی نہیں رہ گئی اور کوئی بہت زیادہ دلچسپی بھی نہیں رہ گئی.